बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है कम्प्लेक्स एनालिसिस, टॉपिक है काशी इनइक्वलिटी और लेक्चर नंबर 8 है। इसकी काशी इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट इस तरह है कि आपके पास फंक्शन जो है वो एनालिटिक है इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में। सी आपके पास कर्व जो है एक सर्कल है जो कि डिफाइन हो रही है z माइनस जेड नॉट एब्सोल्यूट दिस इज इक्वल टू आर। इसका रेडियस आर है सर्कल का और इसका जो सेंटर है वो जेड नॉट के ऊपर है। देन अच्छा दैट लाइज इंटायरली इन डी। आपका जो सर्कल है वो डी के यानी डी में लाई करता है। इफ़ एफ ऑफ जेड एब्सोल्यूट लेस देन आर इक्वल टू एम। आपका जो फंक्शन है वो बाउंडेड है और इसका जो बाउंड है वो आपके पास एम के बराबर है फॉर ऑल जेड बिलोंग। जितने भी कर्व सी के ऊपर पॉइंट हैं ये तमाम के लिए आपका फंक्शन बाउंडेड है। देन एफ ऑफ एफ का nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड नॉट एब्सोल्यूट दिस इज लेस देन आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एम डिवाइड बाई आर पावर एन। ये हमारे पास ये इनइक्वलिटी आपके पास आएगी और इसको हम काशी इनइक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गिवन है फंक्शन एनालिटिक है कॉन्टूर सी में और हम फिर एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन एब्सोल्यूट इसको फिर लिख सकते हैं। न्यूमरेटर का एब्सोल्यूट आएगा, डिनोमिनेटर का एब्सोल्यूट आ जाएगा। ये तो हमें पहले से रिजल्ट मालूम है। और हाइपोथेसिस में ये चीज़ गिवन है कि फंक्शन का एब्सोल्यूट जो है ये बाउंडेड है, ये लेस देन एम है तो ये लेस देन आर इक्वल टू एम आ जाएगा। ठीक है, और z माइनस जेड नॉट जो है ये r के बराबर है। z माइनस जेड नॉट का एब्सोल्यूट r के बराबर है तो r की पावर n प्लस वन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसको आगे जाके कहीं यूज़ करेंगे। सी काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव जो है ये थ्योरम मैंने करवाया है और इसकी स्टेटमेंट उसका रिजल्ट ये आता है कि f का n डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z नॉट दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग c f ऑफ z डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस वन डी जेड। ठीक है, ये तो काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव की स्टेटमेंट है। अब हम दोनों तरफ एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे भी एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं, राइट साइड पे भी एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट जब हम इसको इंटीग्रेशन के इन साइड ले आएंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली समेशन होता है। तो समेशन में जब इंटीग्रेशन इन साइड आती है तो आप इंटीग्रेशन जो है इक्वलिटी इनइक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपके पास इनइक्वलिटी आ रही है। एन फैक्टोरियल का एब्सोल्यूट एन फैक्टोरियल होता है, 2 पाई आई का एब्सोल्यूट 2 पाई होता है। आई ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर रूट होता है। रियल पार्ट इसमें 0 है, इमेजनरी पार्ट इसका 2 पाई है, इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, 2 पाई आएगा। इंटीग्रेशन से एब्सोल्यूट आएगा, z माइनस जेड नॉट का एब्सोल्यूट आएगा, पावर n प्लस वन डी जेड का एब्सोल्यूट आ जाएगा। ठीक है, चूँकि ये इक्वेशन एक ही मदद से ये लेस देन आर इक्वल टू m डिवाइड बाई r की पावर n प्लस वन है तो इसकी जगह हम m डिवाइड बाई r प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। आपके पास इंटीग्रेशन के इनसाइड इंटीग्रेशन अलोंग सी डी जेड का एब्सोल्यूट आ जाएगा। लेकिन ये तो मैं शुरू में पहला जो थ्योरम था वो यही था, इंटीग्रेशन अलोंग सी डी जेड का एब्सोल्यूट ये किसके बराबर होता है, ये इस कर्व सी की लेंथ के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो सी है ये एक सर्कल है और सर्कल की लेंथ फिर कितनी बनती है वो तो इसका पैरामीटर बनता है। इसका पैरामीटर सर्कल का कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो आपके पास 2 पाई आर आ जाएगा। अब 2 पाई के साथ कैंसिल कर लें, आर की पावर n प्लस वन है, यहाँ पर r है, ये इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, r पावर n रह जाएगा। तो आपके पास जो रह जाएगी वो वैल्यूज होंगी n फैक्टोरियल m डिवाइड बाई r पावर n। और ये चीज़ मैंने साबित करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है लियोवलीज थ्योरम। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि आपके पास जितने भी बाउंडेड इंटायर फंक्शन हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं।
یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر فنکشن ایف انٹائر ہو اور باؤنڈیڈ ہو تو آپ کا فنکشن انالیٹک کانسٹنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک فنکشن ایف آف زیڈ انٹائر فنکشن کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انالیٹک ہے کمپلیکس پلین میں، ٹھیک ہے۔ چونکہ باؤنڈیڈ ہے اس لیے یہ باؤنڈیڈ ہے اس لیے ہم ایف آف زیڈ کو لیس دین ایبسولوٹ لیس دین اور اکول ٹو ایم کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انٹائر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس پوری کمپلیکس پلین میں انالیٹک ہوگا، صحیح۔ اب ہم نے ایک رزلٹ کاشی انیکویلیٹی جو پریویس تھیورم میں ثابت کی ہے، ایف پاور ایف کا nth ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو زیڈ ناٹ ایبسولوٹ دس از لیس دین اور اکول ٹو n فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی r پاور n انٹو m آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے پریویس تھیورم میں یہ رزلٹ ثابت کیا ہے، اور r جو ہے وہ z مائنس زیڈ ناٹ ایبسولوٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ n1 پٹ کر لیں، جب n1 پٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر n1 پٹ کرنے سے یعنی f کا ایک دفعہ آپ نے ڈیریویٹو لینا ہے ود رسپیکٹ ٹو زیڈ ناٹ، ادھر 1 فیکٹوریل آ جائے گا اور r پاور 1 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس سمپلیفائی ہو کے z پرائم ایف آف ایف پرائم زیڈ ناٹ ایبسولوٹ لیس دین m ڈیوائڈ بائی r آ جائے گا۔ اب چونکہ فنکشن جو ہے آپ کا انالیٹک ہے پورے کمپلیکس پلین میں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم جو r ہے یہ بیسیکلی اس سرکل کا ریڈیس ہے۔ اب ہم اگر اب یہ سرکل جو ہے ہم پورے کمپلیکس پلین میں بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا فنکشن جو ہے وہ پورے کمپلیکس پلین میں انالیٹک ہے، تو اب ہم جب سرکل بنائیں گے تو وہ پورے کمپلیکس پلین کو کور کرے گا۔ تو اگر ایسا سرکل جو پورے کمپلیکس پلین کے یعنی کو کور کرے تو اس کے لیے تو ہمیں اس سرکل کا ریڈیس انفائنائٹ لینا ہوگا، اس لیے ہمارا جو r ہے یہ انفائنائٹ ہے، دین ایف پرائم آف زیڈ ناٹ ایبسولوٹ لیس دس از اکول ٹو ایم ڈیوائڈ بائی یعنی r انفینیٹی ہے تو انفینیٹی جب ہم پٹ کریں گے تو ایم ڈیوائڈ بائی ویری گریٹر ویلیو یہ 0 کے برابر آئے گی۔ اب ایف پرائم آف زیڈ ایبسولوٹ 0 کے برابر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکشن جو ہوگا یہ 0 کے برابر ہوگا، ایف پرائم آف زیڈ ناٹ یہ 0 کے برابر ہوگا، اور اس کا زیڈ ناٹ جو ہے یہ آپ کہیں پر بھی لے سکتے ہیں کیونکہ فنکشن آپ کا انالیٹک ہے، آپ سرکل کا سینٹر جہاں پر بھی لیں گے آپ کے پاس یہی رزلٹ آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ زیڈ از اکول ٹو زیڈ ناٹ کوئی آربیٹری پوائنٹ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کا ایف پرائم آف زیڈ 0 کے برابر آئے گا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی فنکشن کا ڈیریویٹو 0 ہوتا ہے تو فنکشن کانسٹنٹ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس فنکشن کانسٹنٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہی رزلٹ ہم نے ثابت کرنا تھا، اگر آپ کا فنکشن باؤنڈیڈ ہو انٹائر فنکشن ہو اور باؤنڈیڈ ہو تو وہ فنکشن کانسٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ تھیورم ہے فنڈامنٹل تھیورم آف الجبرا۔ اچھا، نیکسٹ تھیورم ہے فنڈامنٹل تھیورم آف الجبرا۔ اس کی اسٹیٹمنٹ اس طرح ہے کہ آپ کے پاس اف پی آف زیڈ از کانسٹنٹ پالینومیل آف ڈگری n، پی آف ایکس آپ کے پاس ایک پالینومیل ہے جو کہ نان کانسٹنٹ ہے، کانسٹنٹ پالینومیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ڈگری n ہے، دین دی ایکویشن پی آف زیڈ از اکول ٹو 0 ہیز ایٹ لیسٹ 1 روٹ۔ تو پھر اس پالینومیل کی جو کم از کم ایک روٹ اس پالینومیل کا ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ روٹ کا مطلب یہی ہے کہ جب ہمارے پاس ایک ایسا زیڈ ضرور ہوگا جب ہم اس فنکشن میں پی میں پٹ کریں گے آپ اس کا آنسر 0 کے برابر ضرور آئے گا، کم از کم ایک ایسا کمپلیکس نمبر آپ کے پاس ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ چونکہ پی آف ایکس جو ہے وہ پالینومیل فنکشن ہے، اس لیے پی آف ایکس کو ایک پالینومیل فنکشن کنسیڈر کرتے ہیں، اے ناٹ پاور زیڈ این پلس اے ون زیڈ پاور این پلس ون۔ اب ہم کنٹری سپوز کرتے ہیں کہ یہ فنکشن جو ہے یہ اس کا ایک بھی روٹ نہیں ہے،
ثابت تو یہ کرنا ہے کہ اس کا کم از کم ایک روٹ ضرور ہوگا. اگر اس کا ایک بھی روٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ایسا ایک بھی کمپلیکس نمبر آپ کے پاس نہیں ہے جو ہم اس فنکشن پی میں پٹ کریں اور آنسر 0 آ جائے. اس لیے ہم یہ لکھتے ہیں کہ پی آف زیڈ جو ہے دس ڈز ناٹ از اکول ٹو 0 فار اینی زیڈ بلانگس ٹو سی. صحیح، کوئی بھی آپ کے پاس ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو اس فنکشن میں رکھیں اور اس کا آنسر 0 آ جائے. سنس پی آف زیڈ جو ہے یہ تو پالینومیل فنکشن ہے، اور پالینومیل فنکشن ہمیشہ انٹائر فنکشن ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس انٹائر فنکشن ہے. ہینس ایف آف زیڈ وچ از اکول ٹو 1 ڈیوائڈ بائی پی آف زیڈ. ایک نیا فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں ایف آف زیڈ جو کہ 1 اوور پی آف زیڈ کے برابر ہے. یہ آپ کے پاس پھر انالیٹک ہوگا. انالیٹک کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ ڈینومینیٹر نان زیرو ہے. جب بھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فنکشن آپ کا انالیٹک ہے یا نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر یہ ڈینومینیٹر اس کا 0 تو نہیں آ رہا، لیکن یہاں پر تو ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ فنکشن جو ہے پی آف زیڈ یہ کہیں پر بھی 0 نہیں ہے، اس لیے یہ نیچے تو 0 کبھی آئے گا نہیں، اس لیے آپ کا ایف جو ہوگا یہ انالیٹک ہوگا ہر جگہ پر. صحیح، آپ دونوں طرف اس کا ایبسلوٹ لے لیں. جب ایبسلوٹ لیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ بھی ایبسلوٹ لیں گے، رائٹ سائڈ پہ بھی ایبسلوٹ لیں گے. چونکہ یہاں پر یہ نیچے 0 نہیں آ رہا، اس کا تو مطلب ہے کہ یہ انفینٹی اس کی ویلیو نہیں آئے گی. وہ اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ آپ 1 اوور ویری گریٹر ویلیو جو ہے یہ آپ کے پاس انفینٹی کے یعنی برابر آتی. 1 اوور ویری اسمال ویلیو جو ہے یہ آپ کے پاس انفینٹی کے برابر آتی ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس 1 اوور 0.001 تو یہ آپ کے پاس 100 کے برابر ہے، اسی طرح 1000 کے برابر ہے. اسی طرح 1 اوور 0.0001 تو یہ 10,000 کے برابر ہے. آپ جتنا بھی 0 کے قریب جائیں گے تو اس کی ویلیو اتنی آپ کے پاس بڑی آئے گی. صحیح، تو یہ چونکہ یہ 0 نہیں آتا، اس کا مطلب یہ آپ کے پاس ویری گریٹر ویلیو نہیں آئے گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا فنکشن جو ہوگا یہ باؤنڈڈ ہو سکتا ہے. صحیح، آپ کا فنکشن باؤنڈڈ ہوگا. پی آف زیڈ چونکہ نان زیرو ہے. اب آپ یہاں پر لیولیز تھیورم جو پچھلا تھیورم تھا وہ اپلائی کریں گے کہ فنکشن آپ کا باؤنڈڈ ہو اور انٹائر ہو تو وہ کانسٹنٹ فنکشن ہوتا ہے. تو آپ کا فنکشن ایف جو ہے یہ کانسٹنٹ ہو جائے گا پچھلے تھیورم کے مطابق. لیکن آپ کا اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ کانسٹنٹ فنکشن ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ تو ضرور پھر کانسٹنٹ، اس کو بھی کانسٹنٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ تو ہماری ایزمپشن ہے، یہ تو ہماری اسٹیٹمنٹ میں یہ چیز گیون ہے کہ آپ کا پی آف ایکس نان کانسٹنٹ پالینومیل فنکشن ہے. اب یہ فنکشن کانسٹنٹ نہیں ہے، یہ کیسے کانسٹنٹ آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو سپوزیشن ہے کہ پی آف زیڈ جو ہے یہ کہیں پر بھی 0 نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ کہیں پر جا کے یعنی ایسے کمپلیکس نمبر ہوں گے جو اس فنکشن میں ہم پٹ کریں گے اس کا آنسر 0 آئے گا، اور دس امپلائز دیٹ زیڈ کے کم از کم ایک روٹ تو ضرور ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس لیکچر نمبر 8 کو کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ کاشی ریزیڈیو، کیلکولس آف ریزیڈیو، یہ ٹاپکس یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے. ٹھیک ہے.